اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کیا کرو۔ دوستو، آج کا جو ہمارے قانونی ٹی وی چینل کا ٹاپک ہے وہ ہے پنجاب بار کونسل۔ پنجاب بار کونسل وکلاء سے کیا لیتی ہے، کیا دیتی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اور کیا یہ ہمارے جو حقوق ہیں وکلاء کے ان کی یہ حفاظت کر رہی ہے یا صرف لیتی رہتی ہے، دیتی کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ آخر میں سجیشنز ہوں گی نوجوان وکلاء کے لیے، وہ بھی آپ دیکھتے رہیں۔ میں انشاءاللہ آخر میں اس کے لیے سجیشن بھی پیش کروں گا۔ دوستو، پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے۔ پنجاب بار کونسل سے مراد یہاں سندھ بار کونسل، کے بار کونسل، بلوچستان بار کونسل بھی ہے، لیکن میں اس میں بار بار پنجاب بار کونسل کا ذکر کروں گا کیونکہ میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ دوستو، پنجاب بار کونسل ایسا ادارہ ہے جو وکلاء کی ایک لائسنسنگ اتھارٹی ہے اور ہماری ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو وکلاء کے مسائل کو ڈیل کرتی ہے، الیکشن سے لے کے مس کنڈکٹ اور ہر قسم کے لائسنس وغیرہ ہر چیز۔ تو پنجاب بار کونسل، دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پنجاب بار کونسل ہم سے کیا لیتی ہے اور اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یہ آپ خود اس کے منصف بنیں۔ دوستو، جب ہم LLB ڈگری پاس کر لیتے ہیں تو ہم پنجاب بار کونسل کے پاس آتے ہیں۔ پنجاب بار کونسل میں وہ پنجاب بار کونسل میں کہتی ہے کہ جب اپنا نامینیشن پیپر جو ہے نا وہ جمع کراؤ، وہ انرولمنٹ جو ہے نا وہ کروانی پڑتی ہے۔ کسی بھی سینئر وکیل کے پاس جا کے آپ جو ہے وہ نامینیشن جمع کرواتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے 6 مہینے کے بعد آپ وکیل کے اس چیمبر میں ٹریننگ لیتے ہیں سینئر وکیل کے، وہ آپ کو ساری باتیں سمجھاتا ہے کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ پنجاب بار کونسل میں جاتے ہیں۔ جب 6 مہینے پورے ہوتے ہیں تو پنجاب بار کونسل ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ امتحان لیتی ہے، اور ٹیسٹ لے کے پھر انٹرویو لیتی ہے اور پھر اس کو لائسنس جاری کرتی ہے۔ لیکن وہ لائسنس ہمیں جب یہ جاری کرتی ہے پنجاب بار کونسل، یہ والا لائسنس، یہ والا، یہ دیکھیں، تو اس لائسنس کی ہم کتنی فیس دیتے ہیں۔ اس لائسنس کی فیس میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ 200 روپیہ انرولمنٹ فیس ہوتی ہے، 250 روپیہ ایڈنٹی کارڈ فیس ہوتی ہے، 500 روپیہ DV فیس اسے کہتے ہیں، DV ڈگری ویریفیکیشن فیس، 500 روپیہ وہ ہوتی ہے۔ اگر آؤٹ آف پنجاب میں ہے تو پھر اس کے 2000 روپے ہوتے ہیں ڈگری ویریفیکیشن کے، اور اگر وہ پاکستان سے باہر کا آپ کہیں سے آپ نے ڈگری لی ہے تو اس کے آپ کو 25,000 روپیہ ویریفیکیشن وہ کرنے کے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد PLJ سبسکرپشن ہوتی ہے، وہ 3600 روپے اور سالوں کا لیتے ہیں۔ گروپ انشورنس کا 2000 لیتے ہیں، اور 10,000 روپے لیتے ہیں بیناولنٹ فنڈ کا۔ اور یہ اس صورت میں یہ بنتا ہے ٹوٹل تقریباً 43,000 روپے، 43,000۔ اور اس میں اگر باہر کی ویریفیکیشن آپ چھوڑ دیں کیونکہ اکثریت جو ہے پاکستان کی ہے، تو ان کو تقریباً 20,000 روپیہ پنجاب بار کونسل کو ہر وکیل کو دینا پڑتا ہے جو لائسنس حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اس کی ایج زیادہ ہے، یہ میں نے بتایا ہے 21 سے 25 سال والے وکلاء، جو 21 سے 25 سال والے فریش ہوتے ہیں، اس کے بعد جو آتے ہیں 25 سے 30 والے، تو ان کو یہ 10,000 بیناولنٹ فنڈ جو ہے یہ 15,000 میں بدل جاتا ہے۔ 30 سے 35 والے جو وکلاء ہوتے ہیں، یہ 35,000 جو ہے یہ جو بدل کے 25,000 ہو جاتا ہے۔ اور 35 سے 40 سال والے جو ہیں وہ یہ دیتے ہیں تقریباً بیناولنٹ فنڈ جو ہے 17,500 روپیہ اور 25,000 روپیہ، اور اس کے 17,500 اور اس کے بعد جو 40 سے 50 والے ہوتے ہیں وہ 35,000 دیتے ہیں، اور 50 سے 60 والے جو ہیں وہ 1,35,000، اور 60 سے اوپر کے بھی بڑے وکیل دوستوں ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں تو ان کو دینا پڑتا ہے 2,25,000 روپیہ۔ تو یہ اس مد میں ہم پیسے دیتے ہیں۔ دوسرا، جب ہمارے 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو ہم لاہور ہائی کورٹ کا لائسنس لیتے ہیں۔ یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا لائسنس، یہ والا، یہ بار کونسل ہمیں جاری کرتی ہے کارڈ، لاہور ہائی کورٹ کا لائسنس۔ اور اس کے لیے ہمیں 20 کیسز ساتھ لگانا پڑتے ہیں کہ میں نے یہ 20 کیس لوور کورٹ میں کیے ہیں، مجسٹریٹ، سیشن کورٹ، سول جج کے پاس، اور اس میں جو ہے 15,000 روپیہ
ہم اس لاہور ہائی کورٹ کے کارڈ کے لیے فیس جمع کراتے ہیں. تو دوستو 15,000 روپے یہ کراتے ہیں اور 43,000 روپے وہ کراتے ہیں اگر فارن ڈگری ہے. اگر فارن نہیں ہے تو 25 وہ کراتے ہیں. تو یہ 35-40 ہزار سے لے کے 50,000 فریش کے لیے. اور اگر وہ اس کی ایج ذرا زیادہ ہے اکثر کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر لاکھوں روپے میں پنجاب بار کونسل میں جمع کرانا پڑتا ہے. دوستو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب بار کونسل ہمارے جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں وکلاء کے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، ان سب سے امیر ترین ادارہ ہے. اس کے پاس کروڑوں کے فنڈ ہیں. تو وہ کروڑوں کے فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ جبکہ میری 30 سال کی وکالت ہے مجھے آج تک پنجاب بار کونسل نے 1 روپیہ نہیں دیا کہ میں اپنے اوپر مجھے وہ دے اور میری ہیلپ کرے. جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو تب پرانے قانون میں تھا کہ 25,000 روپیہ وکلاء کو دیا جاتا تھا کہ وہ لائبریری اور دفتر کو بنانے کے لیے ان کو دیا جاتا تھا انکریجمنٹ کے لیے کہ یہ لو، اور وہ لون ہوتا تھا ایزی قسطوں میں. تو دوستو آج کچھ بھی نہیں دیا جاتا. پنجاب بار کونسل کے آپ اگر اخراجات کا تخمینہ کریں تو یقین کریں یہ ایسا ادارہ ہے کہ اگر اس کے اوپر سو موٹو کو نوٹس لے لے تو اس میں آپ سب پتہ چل جائے گا کہ ہمارے وکلاء جو ہے کس طرح ہمیں جو ہے نا ہم فیسیں دیتے ہیں اور کس طرح اس کا ریٹرن ہمیں زیرو ملتی، کوئی چیز ہی نہیں ملتی، ہمیں زیرو ملتی ہے. تو دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. میری اس میں سجیشنز ہے. سجیشن یہ ہے کہ جب ایک نیا وکیل آتا ہے تو 2 میں سجیشن آج دینا چاہتا ہوں نئے ینگ وکلاء کے لیے. 2 سجیشن. ایک سجیشن یہ ہے کہ اس کو 2 لاکھ روپیہ دفتر کے لیے، لائبریری کے لیے اور اس کو اپنا سیٹ اپ بنانے کے لیے، انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے، جب وہ ہائی کورٹ کا لائسنس ملتا ہے اس کے ساتھ 2 لاکھ روپیہ ملے. اور وہ ایسے ملے جیسے امریکہ میں، برطانیہ میں اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے. ان کو ملتا ہے، وہ فری ہوتا ہے، انٹرسٹ فری ہوتا ہے. اور وہ حکومت کہتی ہے کہ جی جب آپ کی جاب لگ جائے گی تو اس کے 5 سال کے بعد جتنی اماؤنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ نے اوریجنل ریٹرن کرنی ہے. اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ بچے تعلیم حاصل کریں. اگر ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو بچے تعلیم حاصل کریں. تو میں یہ سجیشن دیتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل 2 لاکھ روپیہ ہر نئے وکیل کو دے اور اس کے اوپر یہی شرائط رکھے کہ جی 5 سال کے بعد آپ یہ 2 لاکھ کا 2 لاکھ واپس کریں اور اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ایک ماں کا رول ادا کرتے ہوئے ایسے کرے. اور وہ SEPC کی وہ ایک ادارہ بھی بنا ہوا ہے جو لیگل ایڈوائزریوں کو ڈیل کرتا ہے. تو پنجاب بار کونسل جو ہے ہر جونیئر وکیل کو کم از کم لائسنس کے ساتھ ہی ایک لیگل ایڈوائزری دے جس کی فیس 20 سے 25,000 ہو. اور تمام اداروں کو وہ قانون بنا ہوا ہے، وہ پابند ہے رکھنے کے. لیکن اس میں گھپلا یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سینئر وکیل ہیں انہوں نے 200 150 لیگل ایڈوائزریاں لی ہوئی ہیں، جبکہ قانون ہے کہ 4 سے اوپر آپ لیگل ایڈوائزری نہیں لے سکتا. کوئی بھی بڑے سے بڑا چیمبر جو ہے وہ 4 سے نہیں لے سکتا. تو وہ اس کے اوپر سختی سے عمل کرے. یہ پنجاب بار کونسل ماں کا رول ادا کرے، نئے آنے والے کو انکریج کرے تاکہ لوگ بھاگ کے دوسرے اداروں میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں. وہ آئیں تو ان کو باعزت طریقے سے ادھر ویلکم کیا جائے. اور ان کو، کیونکہ سینئر جو وکیل ہیں وہ موسٹلی ہیں میرے سمیت بھی، ہم سینئر وکیل جو ہے جونیئر کو اتنا پے نہیں کر سکتے کہ ان کا گزارا چلے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک لیگل ایڈوائزری اس کو دے دی جائے جس کی 20-25 ہزار روپے فیس ہو اور وہ لائسنس کے ساتھ ہی اس کو دے دی جائے کہ یہ آپ کا ماہانہ جی خرچہ ہے. ایک یہ کرے اور ایک وہ 2 لاکھ روپے ٹیکس وہ لون کا دے. تو میری یہ تجاویز ہیں. اگر دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے لیے ریڈ بٹن میری ٹائی کی طرح کا لگا ہوگا اس کو ایسے پش کر دیں. تھینک یو ویری مچ.